تجربات کی دنیا سے موتی چونے، حکمت کی باتیں چلو ہم سنیں، تجربات کی دنیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ عید کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور عنوان ہے تجربات کی دنیا۔ تو ہم تجربات کی دنیا میں تجربے کار لوگوں کے ساتھ شامل ہیں۔ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا حضور کہ بزرگوں کے آگے نہ چلا جائے اور پیچھے چلا جائے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ تجربے کار لوگ ہوتے ہیں، کہ ان کے تجربے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر جو عنوان میں یہی آتا ہے کہ جناب عمران آئے گا، اس کے تجربات ہوں گے، حالانکہ مجھ سے بڑی عمر کے اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ان کی زندگی کے اپنے اپنے تجربات ہوں گے۔ آج ہم اپنے اس پروگرام کو لے کر جو حاضر ہوئے ہیں عید کے تعلق سے، اور آج ہمارے ساتھ اس پروگرام کو ایک اور اسلامی بھائی بھی ساتھ لے کر چلیں گے، اور نام عتیق راجپوت عتیق راجپوت اتاری۔ عتیق راجپوت اتاری، الحمدللہ یہ ہمارے ساتھ ہیں۔ آج عید کا پروگرام ہے اور عید ہے ہمارے بزرگوں کے ساتھ، اور نام ہے تجربات کی دنیا۔ مگر آج کے پروگرام میں کیا کیا ہونے جا رہا ہے یہ اب ہمیں بتائیں گے ہمارے عتیق بھائی، کہ آج آپ عید کے اس پروگرام میں کیا کیا دیکھیں گے اور ہم کیا کیا کرنے جا رہے ہیں۔ جی عتیق بھائی۔ نگران شورا، اس میں آج جو پروگرام ہے یہ عید کا اسپیشل پروگرام ہے، بزرگوں کی گفتگو ہوگی۔ اب جیسے عید کے دنوں میں نگران شورا عید کے کپڑوں کی تیاری کے حوالے سے جو ہے نا، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کس طرح کرا کرتے تھے عید کی تیاری، کپڑے کس طرح لیتے تھے، کیسے کیا ہو جاتا تھا اس کے حوالے سے، وہ اب یہ گفتگو۔ اچھا، میں ان سے یہ پوچھوں کہ عید کی تیاری کیسے کرتے تھے، عید کے کپڑے کیسے سلواتے تھے، عید کا کام، عید کے معاملات تو کیسے کرتے تھے، تو یہ بولے کہ بھیا تم ہماری مزار پر آئے ہو کہ تم ہم سے ڈائریکٹلی پوچھ رہے ہو۔ ہم آج بھی کپڑے سلواتے ہیں، ہم آج بھی عید مناتے ہیں، ہم آج بھی لوگوں سے ملتے ہیں۔ نگران شورا، لیکن اس وقت جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، جیسے ابھی ہمارے عتیق بھائی نے فرمایا، وہ یہ ہے کہ واٹ از دا ڈفرنٹ ان بٹوین دیٹ اینڈ دس، اس وقت میں اور اس وقت میں کیا فرق ہے آپ کے اندر یا لوگوں کے اندر؟ معاشرے کے اندر۔ اس وقت بات تو آپ سے ہو رہی تھی۔ تو یہ پیغام جب آن ایئر کریں گے ہم، تو اوبیسلی جتنے بھی دیکھیں گے مدنی چینل پر، انہیں ایک پیغام پہنچانا ہی مقصود ہے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا ڈفرینس ہے آپ کو کوئی فرق نظر آتا ہے؟ جی یقیناً آتا ہے۔ کیا نظر آتا ہے؟ 1963-64 میں آپ کی عمر کتنی ہے؟ 72 72۔ اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ 9 سال۔ اب 9 سال کی عمر کو آج آپ ڈسکس کریں گے، پھر جوانی کی باتیں کرو نا، آپ بچپن کی باتیں تو نہیں سنیں گے ہم۔ ابھی تو دیکھیں عید کے ایونٹ میں کبھی بھی آ سکتا ہے۔ عید کا ایونٹ آج ہے، اس وقت ہم 2026 میں ہیں، تو اس میں 2 سال کے بچے کی بھی عید ہے، 25 سال کے بچے کی بھی عید ہے، اور 72 سال کے بچے کی بھی عید ہے، بچہ نہیں ہے بلکہ بزرگ کی بھی عید ہے۔ بزرگ کی بھی عید ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کس طرح چلے، اسی پہ گفتگو کر لیتے ہیں کہ آپ نے، میرا خیال ہے اپنی جوانی سے چلیں آپ، کہ آپ پہلے عید کو کیسا پاتے تھے اور آپ عید کو کیسا پاتے ہیں۔ پہلے کے وقت کی بات اگر ہم لیتے ہیں جوانی میں، تو جوانی کی جو باتیں تھی، سب سے پہلے تو یہ تھا کہ جو ہے نا اس وقت دعوت اسلامی کا ماحول میں میسر نہیں تھا۔ ٹھیک ہے۔ 84 سے جو ہے نا دعوت اسلامی کے ماحول میں ہوں، اس وقت تقریباً میں جوان تھا، تو شیخ طریقت کے ساتھ مجھے جو ہے وہ کافی عرصے گلدار حبیب میں رہنے کا جو ہے نا وہ الحمدللہ بفضلہ تعالی موقع ملا، اور اس جوانی میں ہم نے وہ ساری باتیں نہیں کی جو آج کا جوان کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کلچر وائز بات کریں، پہلے کس علاقے میں تھے؟ بنس روڈ پہ آپ بنس روڈ پہ تھے، آج کہاں ہیں؟ کورنگی، آج کورنگی چلے گئے، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے۔ اب اس طرح آپ میں سے ہر ایک اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے علاقہ میں، حسینی بھائی میرا خیال ہے جہاں پہلے تھے وہاں آ جائیں، لیکن بعض اوقات جیسے کہ کوئی محلہ تبدیل ہوتا ہے یا شہر تبدیل ہوتا ہے، تو لوگوں کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ ہمیں چینج نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر ہم مدنی چینل کے ناظرین کو آپ کے ذریعے یہ ایڈریس کریں، اس وقت عید کا ماحول کیا تھا اور آج عید کا ماحول، یعنی آپ اپنی پچھلی 5 سالہ زندگی کو اور پچھلی 30 سالہ زندگی کو ایک 20-25 سال کا کوئی ڈیوریشن بنائیں، پھر ہم اس پر ڈسکس کریں گے کہ وہ ڈیفرنسز آپ کی، اچھا وہ ڈیفرنسز آپ بیان کریں گے، وہ ڈیفرنسز کی کوئی ریئلٹی ہے بھی کہ نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان کے اپنے ہی ڈیفرنسز ہوتے ہیں، ایسا کوئی ڈیفرنس عموماً
पाया नहीं जाता। ऐसी कोई डिस्कशन अगर होती हो। पहले ये होता था कि जब ईद आती थी उससे पहले खुशी का समा होता था कि चप्पल लेनी है, ग्लासेस, छोटे छोटे बच्चों को ग्लासेस की। या आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे ये हैं? भी है ओके। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे घर के जो बुजुर्ग होते थे वो हमें घोड़ा गाड़ी में बिठाते थे, हाँ, और घोड़ा गाड़ी में बिठा के जो हमारा एक इलाका है बंस रोड का इलाका, वहाँ चप्पलों की दुकान थी। हाँ, हमारे जो भी चचा जात, फूफी जात, हम लोग जो भी कजन होते थे, सबको हमारे दादा घोड़ा गाड़ी में बिठा के फिर वहां पर लेकर जाते थे, और सब बच्चों को जो है ना अपनी अपनी चॉइस से चप्पलें दिलाते थे कि भाई चप्पलें जो है ये आप ये भी ले लो। ठीक है। अब गिलासेस के हवाले से हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती थी, फिर लड़ाई झगड़ा होता था कि नहीं ये मेरा है, ये मेरा है। तो यूं जो है आगे चल के सिलसिला और चला। फर्क क्या आ गया? फर्क ये आ गया, अब वो ज़हन तब्दील हो गया। नहीं तो बदला कौन है? हालात बदले हैं, वाकयात बदले हैं, माहौल बदला है, कि आप बदले हो? सवारी बदली हो गई आप बदले हो। सवारी बदली हो गई। क्या मोटरसाइकिल आ गई? अब मोटरसाइकिल आ गई, घोड़ा गाड़ी के अलावा। घोड़ा गाड़ी के अलावा मोटरसाइकिल आ गई। देखिए आप जो कह रहे हैं वो आज भी है। आज भी बच्चे जा रहे हैं, चश्मे ले रहे हैं, कपड़े ले रहे हैं, जूते ले रहे हैं। अब अलग बात है घोड़ा गाड़ी पे जा रहे हैं कि वो मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं कि गाड़ी पे जा रहे हैं, मगर चीज तो वही है ना। आजकल जो है ना बच्चे इंडिपेंडेंट हो गए, वो खुद जाते हैं अपनी मर्जी के लेके आ जाते हैं, पैसे दे दिए भाई जो मर्जी आप ले लो, आपको जो खरीदना है। चीजें वही के वही हैं, लोगों का अंदाज तब्दील हो जाता है। देखिए शादियां पहले कुछ और अंदाज से होती थी, आज कुछ और अंदाज से होती हैं। तो ईद अपनी जगह पर एक खुशी का मैसेज तो लेकर आती है। आज भी छोटे बच्चे चश्मे खरीदते हैं, इतने छोटे छोटे से होते हैं, चश्मे पहनकर आ जाते हैं, ब्राउन कलर के ने, काले कलर के ने, पता नहीं अजीब वगैरह। अब वो चश्मे वैसे ही नहीं धोते, चश्मे चेंज हो गए। तो चीजें तब्दील हुई हैं, मगर आज भी बच्चे जा रहे हैं। अच्छा जो बच्चे छोटे हैं, जो मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, तो उन्हीं को पहले वालिदैन लेके जाते थे ना। और जब बड़े हो गए तो तब हमको वालिदैन नहीं लेके जाते थे, वालिद साहब नहीं लेके जाते, फिर हम खुद ही अपनी खरीदारी करते थे। यानी मेरी उम्र 57 की है, 21 की एज में दावत इस्लामी में आया हूँ, तो हमने तो वो देखी है चीजें कि पहले ये था, ये था। हम खुद अपने बच्चों के लिए पहले खरीदारी करते थे, आज हमारे बच्चे अपने बच्चों के लिए खरीदारियां कर रहे होते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हमारे अपनी सोच या हमारा अपना एनवायरनमेंट या अपना माहौल तब्दील हो गया, या हम अब उस कल्चर का हिस्सा ना रहे। वरना तो मेरा ख्याल है कि हो तो वही रहा है जैसे पहले हो रहा होता था। आप कुछ कहना चाह? मुझे याद है कि हमारी शादी के बाद भी हमने सब भाइयों ने एक जैसे कपड़े पहने, कभी एतराज नहीं किया कि हमारे एक जैसे कपड़े क्यों आए, मैं तो अपनी पसंद कर लूंगा, वो अपनी पसंद कर ले, नहीं कभी नहीं। और अब भाई लगता है अब जो है सब अलग अलग अपने रह रहे हैं। सूरत हाल ये आ गई है कि पहले हमारे वालिद या बड़े भाई हमें मार्केट ले जाते थे, ख़रीदारी कराते थे, और आज भी ख़रीदारी हो ही रही है, जैसे आपने अभी फरमाया, हम देख भी रहे हैं। इसमें जो हमारी कमी हो रही है ना, ये हम बुज़ुर्ग हजरात की हो रही है। हमने जो है एक उम्र तक खुद तो ख़रीदारी करने और अपने छोटे बच्चों को लेकर जाकर कराने की कोशिश की और कराते रहे, लेकिन हमने अगर इसमें कोई कमी आ रही है तो हमने अपने बच्चों को ये चीज़ें नहीं दी, उनको आगे नहीं पहुंचाई कि वो उनके साथ भी बच्चे उनके उसी तरह जाएं। जैसे मेरे बेटे हैं या किसी और के बेटे हैं, वो अपने बेटों को, पोतों को, पोतियों को अपनी ख़रीदारी के लिए ले जाए, वही माहौल बनाएं। अब वही जो मैं आपसे, जो आप माशाल्लाह मेरी बात को सेकंड कर रहे हैं, जी जी क्या मेरे वालिद साहब मुझे ले गए, बिल्कुल मुझे याद है। मेरे वालिद साहब मुझे ले किस दुकान पे ले जाते थे, ये मुझे याद है, ऐसे ये मुझे याद है बिल्कुल। ईद के लिए ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, तो वो हमें याद है। हम ये ओल्ड सिटी एरिया में रहते थे, और ये मुंबई बाजार पर ये सारी दुकानें हुआ करते थे, चप्पल वाले भी वहीं होते थे और रुमाल वाले वहीं होते थे, सारे वहीं होते थे। तो वालिद साहब हमको ले जाते थे और ये सारा हमको पसंद करवाते थे। दुकान भी याद है, दुकानदार भी याद है, सीधी बात बता रहा हूँ। मेरे को तो दुकानदार का चेहरा भी तस्वुर में, जो वालिद साहब लेके जाते थे हमको। अब क्या, फिर वो हमारे बच्चे बड़े हुए, तो फिर या तो हम बच्चों को लेके जाते थे, या हमने बच्चों को दे दिया कि बेटा तुम लेकर आ जाओ। लेकिन जब बच्चे बहुत छोटे थे तब हमने भी बच्चों को ले जाकर ये चीज़ दिलाई। तो आज हमारे बच्चों के बच्चे हैं तो वो अपने बच्चों को लेकर जाएंगे। लेकिन अब थोड़ा सा ये जो आपने जो कहा ना, थोड़ी सी सर्विस तब्दील हो तो चुकी है कि पहले घर बैठकर मोबाइल पर नहीं देखा जाता था कि क्या खरीदना है। अब ये कि बेटा क्या लेना है, तो औलाद कह देती है कि हम जरा सर्च करके बताते हैं। तो पूरा मोबाइल पर जाते हैं, मोबाइल पर देखते हैं क्या क्या चीज़ें बिक रही हैं, फिर उसके प्राइसेस चेक कर लेते हैं। फिर कहता है चलो बेटा खरीदना है, तो बेटा वो खरीदने की क्या जरूरत है, ऑनलाइन मंगवा लेते हैं। तो फिर बाजार जाने से बच गए। और मेरा ख्याल है इसमें आपको नहीं लगता, मेरे बुजुर्गों से बात की, इसमें थोड़ी बचत ज्यादा हो गई है? आप जो फरमा रहे हैं वो टेक्नोलॉजी से
فائدہ اٹھانے والی بات کر رہے ہیں، لیکن جو مزہ والد صاحب کے ساتھ یا اپنے بزرگوں کے ساتھ بازار جا کر چیزیں خریدنے کا تھا، اس کی بات کچھ اور ہے۔ اب تو جیسا آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ وہ موبائل پہ دیکھ لیا، پرائز بھی دیکھ لی اور یہ کی۔ ابھی ہم بحث کر رہے ہیں یا ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اپنے بچوں کو لے کے جانے پر۔ اللہ میرے والد صاحب کو غریق رحمت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ انتقال سے کوئی شاید اسی سال کے اندر چند ماہ پہلے کی بات ہے، میں اپنے والد صاحب کو گاڑی میں بٹھا کر کچھ کھلانے لے گیا۔ کوئی تیسرا نہیں ہوگا، ہے کوئی تیسرا نہیں ہوگا، ہم دونوں جائیں گے۔ میں کہا ہم دونوں جائیں گے۔ والد صاحب کی عمر ہوگی 74 75، بیمار تھے لیکن تھوڑا یوں چل پھر رہتے تھے۔ گاڑی میں بٹھایا، میں لے گیا، ہم دونوں اکیلے گاڑی میں تھے، ہم دونوں نے کھانا کھایا۔ پھر چند دنوں کے بعد میں نے کہا چلو چلتے ہیں۔ کہاں؟ میں کہا سامان خریدتے ہیں۔ اب والد صاحب کو میں لے گیا مارکیٹ کے اندر، اور والد صاحب نے اپنی پسند جو چیزیں، والد نے کہا جو خریدنا خرید لو۔ والد صاحب نے اپنی پسند کی چیزیں اٹھا لی اور اٹھا کر ہم گھر پر آ گئے۔ مجھے یاد پڑتا ہے جب تک میرے والد صاحب دنیا میں رہے، میرے والد صاحب کس کو نہیں کہتے تھے۔ عمران لے گیا تو عمران نے میرے کو دلایا، عمران لے گیا تو عمران نے میرے کو دلایا، عمران لے گیا تو عمران نے میرے کو دلایا۔ یعنی مجھے آس پاس والوں نے جو والد صاحب سے ملتے جلتے تھے، انہوں نے بتایا یار تُو نے کیا دلا دیا؟ میں نے کہا بھائی کچھ بھی نہیں دلایا بھائی۔ یہ دلانا نہ دلانا نہیں تھا، وہ ایک خوشی تھی جو ایک اولاد کی طرف سے باپ کی طرف ڈیلیور ہوئی ہے، اور میرے نزدیک وہ تصور تھا۔ یہی میرے والد صاحب مجھے لے کے جاتے تھے، جو لینا لے لو۔ اور وہ چیز جو سالہ سال سے والد صاحب نے کی، بیٹا اپنی ساری زندگی کرے تب بھی باپ کے لیے وہ چیزیں کر نہیں سکتا۔ لیکن مجھے یاد آ رہا ہے مدری چینل کے ناظرین، یہ بالکل مجھے یاد ہے۔ تو جب آپ اپنے بڑوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں جو آپ کے بڑے آپ کے ساتھ کرتے رہے، تو ان کی خوشی کچھ اور ہوگی۔ اگرچہ میں ان سے ان کے تجربات اور ان کی ماضی کی یادیں میں لینے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن آج آپ کے ساتھ میں اپنا ایکسپیرینس اور اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں۔ الحمدللہ بچوں کو بھی لے کر گئے، ان کی خوشیاں اپنی جگہ پر، اور فیملی کے دیگر افراد کی خوشیاں اپنی جگہ پر، لیکن میں اپنے قلب کی کیفیت آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ جو میرے والد صاحب کو لے کر جانے کی خوشی میں نے اپنے والد صاحب کے چہرے پر دیکھی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس کی لذت، اس کی مٹھاس میرے بولنے تک میں محسوس کر رہا ہوں سبحان اللہ۔ کہ یہ میرے والد صاحب کتنے خوش تھے، اور کوئی بری چیزیں نہیں تھی، بالکل ایک نارمل سی، ایک جیسے کہ یوز کی ایک چیزیں ہوتی ہے، کپڑے پہننے کے لے لیے، ایک دو اور چیزیں لے لی، جوتے چپل لے لیے، اور وہ بس ہو گیا اتنا۔ حالانکہ نکلنا نہ نکلنا مجھے پتا ہے کہ وہ کیا چیزیں تھیں، لیکن اللہ کی رحمت سے وہ اس ٹائم پر سمجھ آئی اور یہ کام کر لیا۔ اب ظاہر یہ بولنا تو یہ بولنے کی چیزیں صرف ترغیب کے لیے، اللہ جانتا ہے کہ نیت کی در کی ہے۔ جن کے والد حیات ہیں تو میں ان کو کہہ رہا ہوں، ان کی عمریں 50 سال کی بھی ہو سکتی ہیں، میرے اسلامی بھائیوں کی 60 سال کی بھی ہو سکتی ہیں، ان کی عمر 40 سال کی بھی ہو سکتی ہے، مگر والد صاحب زندہ ہیں۔ تو میرے والد صاحب کو ناشتے میں کچھ پسند تھا نا، اب وہ میں کیا بولوں، حلوہ پوری پسند تھی، ٹھیک ہے، میرے والد صاحب کو حلوہ پوری پسند۔ والد صاحب میرے الگ رہتے تھے، مجھے میری خالہ نے پالا تو میں اپنی خالہ کے پاس رہتا تھا، تو میں الگ ہی رہتا شروع سے۔ 1 1.5 سال کا تھا جب میرے والدین نے مجھے میرے خالہ کو سونپ دیا تھا، لے پالا کو، میں یہ سمجھا میری خالہ نے ہی میری پرورش کی ہے، انہوں نے مجھے پالا پوسا بڑا کیا ہے۔ تو میں ہفتے میں 1 دفعہ اپنے والدین کے گھر پر رکنے جاتا تھا، جمعرات کو اپنے والدین کے گھر رکنے جاتا تھا، تو یہ ہوتا تھا۔ اور جمعرات کی رات جاتا تھا اور جمعہ اپنے والدین کے ساتھ گزارتا تھا، جب دعوت اسلامی بھی نہیں تھی اور میں نہیں تھا دعوت اسلامی میں، تو میں رہتا الگ تھا، خالہ کے پاس رہتا تھا، پوری ایک فیملی سیپریٹ تھی، والد صاحب میرے الگ رہتے تھے۔ تو مجھے یاد آتا ہے میں کئی مرتبہ صبح کو 9 بجے 9:30 بجے والد صاحب آفس جاتے تھے تو میں حلوہ پوری لے کے جاتا تھا، بازار سے حلوہ پوری خریدتا تھا اور والد صاحب کے پاس جا کر اچھا دیکھ کر میں چینی چلا جاتا تھا۔ میں آپ کو قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں اس دن والد صاحب کی خوشی دیکھنے کی ہوتی تھی۔ والد صاحب روزانہ قرآن پڑھتے تھے میرے صبح کو، اب میں جاؤں نا، مجھے پتا تھا والد صاحب کا، اچھا مجھے یہ پتا تھا والد صاحب کا دفتر کا نکلنے کا ٹائم کیا ہے، اور ناشتے کا ٹائم میرے والد صاحب کا پرفیکٹ ہوتا تھا کہ بھائی اتنے بجے ناشتہ چاہیے میرے کو۔ تو اب زندگی کا ایک حصہ والد صاحب کا دیکھا تو مجھے پتا تھا کہ 9 سے پہلے والد صاحب نے ناشتہ کرنا ہوگا، میں 9 9:30 بجے آفس کے لیے نکلنا ہوگا، ان کا اپنا بزنس تھا، تو میں 8:30 اور 9 سے 8:30 بجے تک فجر پڑھ کے ناشتہ واشتہ لے کر میں پہنچ جاتا تھا۔ تو والد صاحب مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور پھر قرآن پڑھتے پھر رکھ دیں گے،
پھر خود کو دم کریں گے, پھر آگے میرے کو دم کریں گے, چلو والد صاحب کا بھی دم لے لیا. تو یہ باپ دم کرے تو دم میں دم آ جاتا ہے یار. تو یہ سب پھر والد صاحب کے پلیٹیں لاتا, پھر رکھتا, حلوہ پوری لے آیا نا, اور کوئی کام وام نہیں ہوتا تھا میرا. اور ناشتہ کر کے بھی چائے وغیرہ ساتھ پیتے تھے. میں آپ کو یقین دلاؤں, اس وقت جو میرے والد صاحب دعائیں دیتے تھے نا, اور وہ خوشی کچھ اور ہوتی تھی, سمجھے, وہ خوشی کا بھی ایک ڈیوریشن ہوتا تھا, ایک وہ گھنٹے کی نہیں ہوتی تھی, دنوں کی خوشی ہوتی تھی. کبھی فون کر کے مجھے نہیں کہا کہ کب ناشتہ لا رہا ہے. والد صاحب نے کبھی مجھے فون کر کے نہیں کہا کہ آج ناشتہ کیوں نہیں لایا, پرسوں ناشتہ کیوں نہیں لایا, کب ناشتہ لائے گا. بلکہ مجھے دعوت اسلامی کو دیتے وقت ہمارے اسلامی بھائی مجھے آفس پہ لینے آتے تھے, تو مجھے بار بار لینے آتے تھے نا دعوت اسلامی کے. تو 92 93 اسے نہیں, آپ کو پتا کس طرح نئے نئے اسلام بھائی کو لایا جاتا. تو میں نیا تھا, تو میرے آفس پر آتے تھے اسلام بھائی لینے کے لیے. تو میرے والد صاحب نے ایک دو جب دیکھا نا کہ اس کو, جب دیکھو کوئی لینے آ ہی رہا ہوتا ہے, تو والد صاحب نے کہا کہ اس کو لے جاؤ. میں نے اس کو دعوت اسلامی کو دیا. آپ سب والد ہیں, اگر میرے والد صاحب کی ادا آپ کو سمجھ میں آتی ہو تو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. تو میرے والد صاحب نے مجھے یہ کہہ کر دیا, اس کو لے جاؤ. یہ اور اسلام بھائی کو بھی یاد ہوگا کہ جنہوں نے یہ ساری ترکیب بنائی تھی, کوئی ذہن نہیں بنایا تھا. وہ دیکھا تھا یار بار بار لے کے جا ہی رہے ہیں, بار بار لے کے جا ہی رہے ہیں, تو یار تم اس کو لے جاؤ. میں نے اس کو دعوت اسلامی کو دیا. اس کے بعد میرے والد صاحب ایک جملہ مجھے کئی دفعہ کہتے تھے, دو تین چیزیں والد صاحب نے مجھے کہیں. ایک جملہ میرے والد صاحب کہتے تھے, میری خواہش یہ ہے, یہ میرے باپ کے جملے میرے لیے ہیں, جب میں دعوت اسلامی کے دینی کام میں مصروف ہوں, میرے والد صاحب کے جملے میرے لیے تھے. میری خواہش یہ عمران کہ تو نہ کمائے, میں کماؤں اور تجھے زندگی بھر دوں تاکہ تو دعوت اسلام کا کام کرتا رہے. میری ماں اور میرے والد دونوں نے مجھے یہ جملے کہے کہ ہم نے تجھے ہمارے حق معاف کیے, تو دین کا کام کر, دعوت کا کام کر, اور ہم تجھے ہمارے حق معاف کرتے ہیں تاکہ قیامت کے دن تجھ سے ہمارے بارے میں نہ پوچھا جائے. یہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کو اس طرح کی رعایتیں دے دیتے ہیں. تو اللہ پاک میرے ماں باپ کی بخشش کرے, اللہ ہم سب کے ماں باپ کی بخشش کرے. تو یہ جو بات چلی تھی کہ ہم اپنے بچوں کو لے کر جاتے تھے, تو بات میں تھوڑا سا یوں چینج ہو گیا کہ بچے اپنے والد کو لے کے جائیں, اپنے بڑوں کو لے کے جائیں, اپنے بزرگ کو لے کے جائیں. آپ کے گھر میں بھی کوئی والد ہوں گے, آپ کے گھر میں دادا ہوں گے, آپ کے گھر میں نانا ہوں گے. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ یہ بزرگوں کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوں, بزرگوں کے ساتھ اس پہ پروگرام کر رہا ہوں, اور بزرگوں کی موجودگی میں آپ کو درخواست کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل پر اس وقت عید کی ٹرانسمیشن میں آپ مجھے دیکھ رہے ہوں, آپ کے کپڑے آپ دیکھ لیجئے گا, اور آپ کے نانا دادا اور ابو کے کپڑے بھی دیکھ لیجئے گا. یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو آپ یہ فرق ضرور کیجئے. تو دوسری طرف آئیں تو وہ میں جس بیٹے کو کہہ رہا ہوں, تو بیٹا مجھے شاید جواب دے گا کہ میرے کپڑے دیکھو اور میرے چھوٹے بچے کے کپڑے دیکھو. میں نے بھی اپنے کپڑے وہ عمدہ نہیں لیے جو میں نے اپنے چھوٹے بچوں کو دلائے. باپ بیٹے کے لیے کر رہا تو یہ بیٹا پھر بیٹے کے لیے کر رہا, تو یہ بیٹا پھر بیٹے کے لیے کر رہا ہے. ہمارا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ بچوں کے بچے ہو گئے, تو بچے اب اپنے بچوں کا کرتے ہیں. ہم ان سے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بعض اوقات وہ ایکسپیکٹ بنتی ہی نہیں ہے, وہ توقع بنتی ہی نہیں ہے, کیونکہ بچوں کو اپنے بچوں کے لیے بھی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, والدین کے ساتھ اس سے سلوک کریں گے, والدین کے ساتھ بھلائی کریں گے, یہ ان کا حق ہے, یہ ان کی ذمہ داری ہے, اور ان کو قیامت کے دن سرخرو ہونا ہے. لیکن والد, دادا, نانا اور گھر کے بڑوں, گھر کے بزرگوں کو یہ ضرور چاہیے کہ وہ جب یہ دیکھیں کہ ہماری اولاد اپنی اولاد کے لیے کر رہی ہے, یعنی کہ یہ بھی ایک جملہ تو ہے, بیٹا تو اپنے گھر کا, اپنی فیملی کا, اپنے بچوں کا کر, تو خوش ہے تو میں خوش ہوں. پہلے تو میں یہ بتاؤں آپ کو کہ اس خادم کا نام عین الحق قادری اتاری ہے. عمر تقریباً 70 سال. 70 سال, ماشاءاللہ. حقیقت یہ ہے کہ پہلے والدین جو ہے اپنے بچوں کے لیے کرتے تھے. ہمارے بچے جو ہے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ابو آپ آئیے, جس طرح آپ نے ابھی بتایا, یہی چیز یہ ابھی یہ کپڑا جو پہنا ہوا ہوں میں, یہ میرے بچے نے لا کر دیا. کیا بات ہے یار, یہ ہوئی نا بات. اور ایک سوٹ کے, اچھا یہ جو ابھی آپ نے کیا نا, جی, اچھا دوسرا اور کیا فرما رہے ہیں؟ اس کے علاوہ 2 سوٹ اور دیا. 2 سوٹ اور دیے, 3 سوٹ ہو گئے. یہ جو آپ نے کیا نا, یہ کرنا ہے, یہ کریں. انہوں نے آج اعلان کیا کہ میری اولاد میرا خیال رکھتی ہے, مجھے کپڑے میری اولاد دے رہی ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ نے والد صاحب کے لیے کیا, تو آپ, وہ والد صاحب تو خوش ہوئے آپ سے, لیکن آپ کتنے خوش ہیں؟ آج بھی آپ خوش ہیں.
تو یہ اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ کریں, یہ حسن سلوک کریں, ان کے خیال کریں, ان کو کپڑے دلائیں, ان کے کھانے کا خیال کریں, تو پھر کیا بات ہے. ہم نے بھی کیا بھی تو کتنا کیا, ایک آدھ دفعہ کیا, 2 دفعہ کیا, 3 دفعہ کیا. والد صاحب کی ہسٹری دیکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ زندگی کے اتنے بڑے ہونے تک وہ تو ہر سال میں 2 دفعہ کرتے تھے. یعنی ہمیں یاد ہے نا, ہمارے والد صاحب بکرا لینے کے لیے ہم کو لے جاتے تھے, اپنے بکرا پیری پہ لے آتے تھے. یہ خوشیاں جو منتقل ہوئی ہیں نا کہ والد صاحب نے ہم کو دی, اب ہم اپنے والد صاحب کو اور اپنی اولاد کو دیں. یہ اگر ہم نے اس کو کنٹینیو کیا کہ جبکہ اس پہ کوئی شرعی اور اخلاقی خرابیاں نہیں ہیں, اب یقین مانیں گھر ایسا خوبصورت انداز اختیار کر جائے, مکہ مدینہ ہو جائے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ پچھلے سال رمضان میں فیضان میں مشتاق مسجد میں اتقاء بیٹھا تھا, تو بچوں نے کپڑے بھی بنائے, گھڑی بھی لا کے دی, ماشاءاللہ بہت زبردست گھڑی لا کے دی. تو خوشی کے ہمارے جو ہے میرے آنسو نکل گئے تھے, اتنا بچوں نے میرے ساتھ کرا ماشاءاللہ سے. اور آج بھی میں بچے مجھے اس عید پہ بھی ماشاءاللہ 4 جوڑے دکھا رہے. اس عید پہ بھی اس نے گھڑی لا کے دی مجھے, ایک اور نئی گھڑی لا کے دی. دیکھیں والد صاحب کما رہے ہیں, آپ کا والد صاحب کے ساتھ یہ حسن سلوک کرنا اپنی جگہ پر ہے, اور خوشی والد صاحب کو نہ بھی دے تو والد صاحب کر لیں گے, لیکن آپ کا کرنا جو ہے نا, یہ باپ کو جو خوشی دلاتا ہے نا یار, اس کا شاید آپ اندازہ نہیں کر سکتے. کئی سال گزر گئے میرے, تقریباً 7-8 سال ہو گئے, میرے بچے میرے لیے کپڑے لے کے آتے ہیں. صرف میں نے درزی کو اس دفعہ صرف جا کے ناپ دیا ہے, کپڑے وہاں پہنچ گئے اور اس نے سیے بھیج دیے. واہ. چپل کے لیے میرے کو بازار نہیں جانا, وہ خود لے کے آ گئے چپل. مبارک کراتا ہوں کہ باہر گھومنے کے لیے تھوڑی ہے, ہم گھر میں بیٹھے ہیں, چلو وہ لے آئے, بہت اچھی بات ہے. اور ہمیشہ بازار ایک دفعہ لے کے گئے. ہم کب تک کمپلین موڈ میں رہیں گے, ہم شکر گزاری کی طرف کیوں نہیں آ رہے؟ آخر مطلب کہ فیملی یا اولاد یا گھر میں اگر کوئی ہمارے ساتھ حسن سلوک یا بھلائی کا رویہ اختیار کر رہا ہے تو اس کو ہم ایڈریس کریں, تاکہ معاشرے کو پتہ چلے کہ معاشرہ بھی اتنا گیا گزرا نہیں ہوا کہ کوئی کسی کا خیال رکھ ہی نہیں رہا ہے. اگر اولڈ ہاؤس کے اندر کوئی ماں باپ کو ڈالنے والے بے شرم قسم کی اولاد ہے, تو گھر بیٹھے ماں باپ کو خوش کرنے والی اولاد بھی الحمدللہ موجود ہے. الحمدللہ. والد صاحب کا تذکرہ آیا تو ظاہر ہے ہر آدمی کی جو ہے پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں کہ ہمارے والدین کا ذکر ہو رہا ہے. آپ نے آج بزرگ جو ہے نا, بزرگوں کا تذکرہ کریں گے. تو میرے والد صاحب الحمدللہ جب میں جاب سے واپس آتا تھا تو میرے والد صاحب تسبیح لے کے میرا انتظار کر رہے ہوتے تھے, باہر بیٹھ کے باہر بیٹھے ہوتے تھے یا ادھر واک کر رہے ہوتے تھے. جیسے میں آتا تھا الیاس آ گیا, سمجھے. پھر ہم اندر جاتے تھے, بیٹھتے تھے, تھوڑی دیر جتنی بھی تھکن ہوتی تھی ان کا مسکرانا, بیٹھنا. اور پھر اس کے بعد اکثر ایسا ہوتا تھا میں ان کو اپنی موٹر سائیکل پہ لے جا کے, اور الحمدللہ آئس کریم ان کو بہت پسند تھی, کلفی کھانا, حالانکہ منع کرتے تھے نہیں کھلاؤ, یوں کرو یوں کرو, ان کو پسند تھی. میں ان کو لے کے جاتا تھا, آئس کریم کھلا کے. نہیں شوگر نہیں تھی مجھے بھی ابھی تک نہیں ہے, نہ شوگر نہ بلڈ پریشر الحمدللہ, سمجھے. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ الحمدللہ خوش ہوتے تھے. والد صاحب کے لیے کپڑے جوتے یہ سب جو ہے میں اپنی مسز کے ساتھ جا کے لے کر آتے تھے, اپنی والدہ کے لیے, والد کے لیے ان کو دیتے تھے. آج الحمدللہ دیکھیں ہم جو ہے اس وقت جس ماحول میں چل رہے ہیں, اس وقت چل رہے ہیں, بچے آؤٹ لیٹ سے اپنا خریداری کر رہے ہیں, بچے اپنے چیزیں اپنے پسند کی لے رہے ہیں. اگر ہمیں تھوڑا سا اپ گریڈ ہو جانا چاہیے. تھوڑا سا یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں تمام بزرگوں سے, اگر اولاد اپنی چیزیں جو خریداری کر لیتی ہے تو ڈبل روٹی بھی تو اب آ ہی رہی نا گھر کے اندر, انڈے بھی تو آ ہی رہے نا, بالکل آ رہے ہیں, اب سب کچھ گھر میں آ ہی رہا ہے. جدید دور کے ساتھ اگر ہم آہنگ نہیں ہوں گے تو بات کیسے چلے گی؟ جی میرا عرض کرنے کا یہی مقصد تھا کہ ہمیں جو ہے تھوڑا سا اوپر آ کر اپ گریڈ ہونا پڑے گا, اپریشیٹ کرنا پڑے گا اور اپ گریڈ ہونا پڑے گا. اور گھر کے نظام کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ گھر کے اندر اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں جو اپ گریڈ ہو چکی ہیں. اچھا ہماری ایک جو ہے ظاہر ہے ہم بوڑھے ہو گئے ہیں یا جیسے بھی ہیں, ہماری کیا عمر ہے آپ کی؟ جی عمر کیا ہے؟ میری تو 63 ہے, ابھی میں بوڑھا نہیں ہوا. نہیں 60 سال کے اوپر بوڑھا, اب بوڑھا نہیں ہو تو بوڑھا کب ہوتا ہے بندہ؟ سر میرے پیر صاحب ابھی بوڑھے نہیں ہوئے. استغفر اللہ, بات یہ نہیں ہے کہ بورے ہوئے نہیں, آپ بیٹھتے ہیں 12 گھنٹے 10 آپ بیٹھو, اللہ آپ کو اسے تندرستی دے. 60 سال کی عمر میں پورا بڑھاپا ہے, مان لو بھیا. آج آپ کے پیر صاحب نے کہا کہ 60 سال میں آدمی پورا بوڑھا ہو جاتا ہے. چلے پھر مان لیا, مان لیا. اب تو آرگومنٹ ہے ہی نہیں کوئی. اب تو آرگومنٹ اس پہ تو آگے جا کے کوئی بات ہے ہی نہیں نا. یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 60 سال کے بعد سٹیاپا شروع ہو جاتا ہے. اب اللہ جس کو بچائے. عجیب آج بھی جو ہے نا ایسا دور ہے جس طرح ہم پوزیٹیو والا راستہ دیکھ رہے ہیں. آپ کو اچھا نہیں لگتا پوزیٹیو دیکھنا؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ سارا تربیت اور ماحول کا اثر ہے.
میرا بچہ آج جو ہے وہ 42 سال کا ہے، لیکن جب وہ 6 سال کا تھا تو میں شیخ طریقت کے پاس لے کر آتا تھا۔ آج وہ بچہ اتوار کو اس کی چھٹی ہوتی ہے، میرے لیے حلوہ پوری لا کے مجھے جگاتا ہے نا، آج حلوہ پوری کی نکل پڑی ہے، میرے کو لگا حلوہ پوری کی دکان میں رشنا لگ جاوے نا۔ آج اتوار کے دن اس کی چھٹی ہوتی ہے، وہ لا کے پھر مجھے جگاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت مدنی چینل کے ناظرین، آج بزرگوں کا یہ جو فیس آپ کے سامنے ہے، یہ فیس وہ ہے کہ بزرگ اس وقت اپریشیٹ کر رہے ہیں اپنے بچوں کو، اپنے کنبے کو، اور یہ جو کچھ نہ کچھ ماڈرن ٹولز کو یوز کر کے جو پرچیزنگ وغیرہ کر لیتے ہیں، ظاہر اس میں بد اخلاقی وغیرہ کو تو مائنس کریں گے، تو کر رہے تو یہ ان تمام بزرگوں کے لیے ایک میسیج ہے کہ ہمیں بھی اپنے گھروں کے نظام میں یہ دیکھ لینا چاہیے، اور ہر بات پہ اریٹیٹ ہو جانا، ہر بات پہ غصے میں آ جانا، ہر بات کو نیگیٹو لے لینا، پہلے تو ہم یوں کرتے تھے تو پہلے یوں کرتے تھے، بھیا پہلے آپ جس عمر کی بات کر رہے ہیں اس میں جتنے کی مرغی ملتی تھی آج اتنے کا انڈا نہیں ملتا، اس کو آج آپ مان لو، نہیں مانتے تو ٹھیک ہے لا کے دکھا دو، ہم بھی کھا لیں گے بھیا، ٹھیک ہے، نہیں ملتا ہے، مطلب کہ جتنے کی بکری مل جاتی تھی اتنا 1 کلو گوشت نہیں ملتا یار۔ 20 25 30 سالوں میں جا کر نماز کے ٹائمنگ بدل جاتے ہیں، معاشرہ نہیں بدلے گا، لوگوں کی سوچیں بدل جاتی ہیں، لوگوں کا نیچر بدل جاتا ہے، اور عادت و اطوار بدل جاتے ہیں۔ تو ہمارے بزرگوں کو بھی یہ ضرور سوچنا ہے کہ اس وقت جب آپ اور ہم نے جب ہوش سنبھالا تو موبائل نہیں تھا، ٹیلی فون اکا دکا گھروں میں ہمارے ٹیلی فون تھے، یعنی مجھ سے جو ہمارے والد صاحب جو جوان تھے تو ٹیلی فون کا دور بھی بہت نیا نیا تھا، ہمارے یہاں تو بڑی مشکل سے فون لگتا تھا۔ تو اس کے بعد پھر ہم جب ہوش سنبھالا تو موبائل نہیں تھا، لیکن ہماری جوانی سے اوپر کا تھوڑا سا وقت گزرا تو موبائل ہمارے ہاتھوں میں آیا، یعنی میں کہہ سکتا ہوں میں دعوت اسلامی میں آنے سے پہلے موبائل والی ہمارے پاس ماحول بن چکا تھا، میرا بن چکا تھا، اور بہت ریئر، یعنی بہت ہی امیر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہوتا تھا، اور اتنا بڑا بڑا ہوتا تھا وہ تھوڑا نوا، تو یہ لگتا تھا۔ اس سے پہلے پیجر آیا تھا حضور، پھر آہستہ آہستہ موبائل جدید ہوتے ہوتے کمیونیکیٹر اکوپمنٹ کے ساتھ ساتھ وہ پورے کے پورا ایک انٹرٹینمنٹ اور انفارمیٹیو اور کمیونیکیٹر ہر چیز وہ موبائل فون میں آ گئی، مگر اس کے بعد پھر واٹس ایپ کا دور آیا، پھر انٹرنیٹ کا دور آیا، آج ہمارے بچے اے آئی میں جی رہے ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر، ان کی سوچ کے اندر ایک جدت آئے گی، ان کی سوچ میں ایک ان کی گروتھ الگ ہے، وہ آپ سے مجھ سے سن کر شاید اتنا نہیں سمجھ پا رہے جتنا مطلب کہ وہ موبائل کے ذریعے سمجھ پا رہے ہیں، بلکہ آج اگر ہمارے موبائل میں کوئی پرابلم ہو جاتا ہے تو ہم ان کو دیتے بیٹا ذرا دیکھنا موبائل میں، ایسا تو نہیں کوئی نظر نہیں آتا، نظر تو سب آ رہا ہے، وہ کرنا نہیں آ رہا۔ ہمارے گھر کے اندر جو خواتین ہیں وہ تو ہم سے زیادہ محنت کرتی ہیں، ہاں، عید کے لیے صبح سویرے جو اٹھتی ہیں اور ہم لوگوں کے عید کے لیے جو تیاری کرتی ہیں ان کا بھی تو ذکر ہونا چاہیے۔ کرے گھر جانا ہے تو ماشاءاللہ ہمارے گھر کے جو خواتین ہیں وہ بھی بہت محنت کرتی ہیں، عید کی تیاری کرتی ہیں، ہماری بہویں ہوئی ہیں، ہماری بیٹیاں ہوئی ہیں، بہت ساری کے ساری کرتی ہیں۔ یہ حضور اگر یہ انداز جو آپ نے ابھی ارشاد فرمایا نا، اگر یہ انداز ہمارے بڑے بزرگوں میں آ جائے تو الحمدللہ گھر کا ماحول تبدیل نہ ہو جائے تو مجھے کہیے گا۔ عائشہ صرف عید کے لیے نہیں کرتی ہیں، پورے رمضان سحری اور افطار جو ہے وہ بناتی ہیں۔ آگ کے پاس کھڑے ہو کر پکانا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، ایک تو روزہ اور کیونکہ اگر شور بد مزاج ہو اس کا ٹینشن الگ، کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی نویز ہو گیا تو یہ جو سنائے گا میرے کو افطار کے وقت وہ سنائے گا، یعنی بد مزاج ہوتا ہے، ہر مرد یا ہر شخص بد مزاج ہوتا نہیں ہے، اپریشیشن تو بنتی ہے بالکل ماشاءاللہ، اور اپریشیشن کرنا چاہیے گھر کی عورتوں کا، بچیوں کا، بہو کا، سب اپنی اپنی جگہ پر جو کام کر رہی ہیں، اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور واقعی صحیح فرمایا، ہمارے گھر کی یعنی جس دن چھٹی ہے نا اس دن گھر کی عورتوں کا اوور ٹائم ہے۔ کہ ہمیں عید کیسے گزارنی چاہیے، عید کے کھانے کے حوالے سے، آپ میرے پاس آ جاتے، عید کے کھانے کے حوالے سے، عید میں مزید جو عیدی ملتی تھی اور دیگر جو باتیں ہیں، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ عتیق بھائی بتائیں گے کہ کس کس طریقے سے کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے تھا، پہلے کا انداز کیا تھا، ابھی کا انداز کیا ہے، سارا ڈسکشن اور کرتے جی الحمدللہ ایک اچھے ماحول کی طرف ہم آ گئے، اور اپنے گھر کے اندر موجود جو الحمدللہ ہم نے جو خوبیاں دیکھی ہیں، اور یہ ہزاروں نہیں لاکھوں گھروں میں خوبیاں یہ موجود ہیں، اللہ پاک شکر گزاری عطا فرمائے۔ اور عید ہے شکر کا دن،
یوم تشکر ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے، اور ہمیں بھی اپنے رب کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے چلتا پھرتا رکھا ہے، اللہ پاک نے بولتا رکھا ہے، سنتا رکھا ہے، سمجھتا رکھا ہوا ہے، اور الحمدللہ گھر کا ماحول اتنا فرینڈلی اور اتنا محبت کرنے والا ماحول ہے۔ اللہ پاک سب پر کرم فرمائے۔ ظاہر ہے کہ ایسا ماحول ہر ایک کے گھر میں ہو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارے یہ جو برکتیں ہیں یہ دعوت اسلامی کی ہے، دعوت اسلامی کا اچھا ماحول ہے جس نے ہمیں برائی سے روکا ہوا ہے اور اچھائی کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، ہماری اولاد، ہمارے پوتے پوتی ماشاءاللہ حفظ کر رہے ہیں، وہ بھی جو رجوع کر رہے ہیں تو یہ دعوت اسلامی کے اچھے ماحول کی وجہ سے۔ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ماشاءاللہ پہلے بھی عید منائی جاتی تھی، اب بھی منائی جا رہی ہے، تو عید کے حوالے سے جیسے پہلے جیسے والد ہیں، دادا ہے، چاچا ہے، تایا ہے، ان کے بیٹے ایک ساتھ جایا کرتے تھے، وہ چینج ہوگا۔ اچھا وہ چینج پھر کس نے کیا ہے؟ بچوں نے تو ہمارے کان میں آ کر نہیں کہا تھا، اگر بچوں کا بچپن سے ہی ہمارے ساتھ لے جاتے جیسے والد صاحب لے جاتے تھے تو بچوں کو بھی جانے کی عادت ہوتی۔ اچھا جیسے کہ بعض بزرگ کہتے ہیں کہ جناب پہلے ہم ایک گھر میں رہتے تو گھر چھتیں کس نے الگ کی؟ ہم ہی لوگوں نے گھریں الگ کی ہے، بچے بڑے ہو گئے یا فیملیز بڑی ہو گئیں تو حاجت تو پڑتی ہے نا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ چھتیں الگ ہونے سے، گھر کی دیواریں الگ ہونے سے ہم آپس میں الگ ہو جائیں، کیونکہ دل کا ملنا ایک الگ ہے۔ بعض اوقات ایک ہی گھر میں رہتے لڑتے ہیں، دور ہوتے ہیں لڑتے نہیں ہیں۔ فیملیز پہلے بھی کشادہ ہوتی تھی، ہرے بھرے ہوتے تھے، لیکن یہ ہے کہ رشتہ دار اگر دور بھی ہوتے تھے تو دل قریب ہوتے تھے۔ اب ایسا ٹائم آ گیا ہے موبائل کے حوالے سے کہ وہاں موبائل سے ہی عید مبارک کہہ دیا جاتا ہے دور کے رشتوں کو۔ پہلے بہن بیٹی بھائی جاتے تھے، والد بڑے جاتے تھے، لے کے جاتے تھے، تو عید کا جو پہلے موقع ہوتے تھے، جو خوشی ہوتی تھی، اب اس میں وہ خوش دلی نہیں۔ آپ کا نام؟ ریاض الدین اتاری۔ جی ریاض الدین اتاری۔ ریاض الدین اتاری بھائی۔ اب ریاض بھائی یہاں میں تھوڑی سی آپ سے ڈسکس کروں گا۔ ہماری اماں اللہ پاک ان کو گری کے رحمت فرمائے، اب ہماری اماں دنیا سے چلی گئی، چند سال ہوئے۔ میں اپنی گفتگو سے آپ کی گفتگو کو تھوڑا سا کنیکٹ کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جیسے کہ میری اماں گھر کی خاندان کی بڑی تھی، بڑی بہن تھی، بڑی پھوپھی ہو گئی تو بڑی خالہ ہو گئی، بہن بھی بڑی ہو گئی، پھوپھی بھی بڑی ہو گئی، خالہ بھی بڑی ہو گئی، اور بھی خاندان کے دیگر رشتے تھے تو وہ بھی بڑی ہو گئی، ٹھیک ہے رائٹ؟ اب میری اماں کو اللہ پاک گری کے رحمت کرے، جب وہ ہمارے گھر میں تھی تو میرے کزن اپنی پھوپھی سے ملنے آ رہے ہیں، رائٹ؟ میرے کزن اپنی خالہ سے ملنے آ رہے ہیں، میرے ماموں اپنی بہن سے ملنے آ رہے ہیں۔ اب عید کا دن ہے، مجھے یاد ہے کہ چاند رات کو میری اماں کی طرف سے آتا تھا، یہ ابھی نہیں آیا، یہ ابھی نہیں آیا، کل یہ بھی آئیں گے، یہ بھی آئیں گے، اتنا بڑا پتیلا چڑھا ہوا ہے دودھ کا، اور وہ کیا شیر خورما اور یہ سارا بنا ہوا ہے، تو یہ ہے تو یہ منگا لیا، وہ منگا لیا۔ ابھی میں بھی رات کے تقریباً چاند رات کو رات کے 2 بجے فون کر کے پوچھتا تھا، اماں کچھ اور تو نہیں چاہیے؟ نہیں بس سب آ گیا، بس اب دیکھو صبح سب آئیں گے نا تو آ جانا ٹائم پر، عید کی نماز وغیرہ وغیرہ تو آ جانا ٹائم پر۔ یہ اچھا ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ سارا مطلب کہ پھر 10 بجے یہ آئیں گے، فون پہ رابطے ہوتے تھے، کہاں پہنچے تو بھائی ادھر پہنچے ادھر پہنچے۔ اچھا اب میری اماں نہیں ہے، ریاض الدین بھائی تھوڑا سمجھیے گا، آج اگر میں یہ کمپلین کرتا ہوں کہ یار میرے کزن نہیں آ رہے گھر پر، تو میرے ماموں نہیں آ رہے گھر پر، تو رشتہ دار نہیں آ رہے گھر پر، تو یہ کیا کمپلین بنے گی؟ نہیں بنے گی، اس لیے کہ ہم خود بھی تو نہیں جا رہے۔ نہیں، وہ مجھ سے ملنے نہیں آتے تھے، وہ میری اماں سے ملنے آتے تھے، وہ میری اماں سے ملنے آتے تھے۔ اب وہ اماں نہیں ہے، اب وہ خالہ نہیں ہے، ان کی پھوپھی نہیں ہے، ان کی بہن نہیں ہے، تو اب وہ مطلب کیا مطلب ماموں بھانجے سے ملنے کے لیے آئے گا؟ اچھا میری ایک خالہ بیمار ہے، حیات ہے، اللہ ان کو تندرستی عطا فرمائے، لیکن بستر پر ہیں اور ایک بالکل عجیب پوزیشن میں ہے، اللہ کرم فرمائے۔ تو اب مطلب کہ اب میں اپنی خالہ سے ملنے جاؤں کہ کیا کروں؟ چھوٹا بڑوں کے پاس جاتا ہے کہ ہمارے جو بڑے ہوتے تھے گھر کے خاندان کے، جن سے ملنے کے لیے سارے آیا کرتے تھے، وہ دنیا سے چلے گئے، ٹھیک ہے؟ میرے والد صاحب سے ملنے کے لیے میرے چچا آتے تھے، اب جو بڑے چلے گئے تو اب ہم کہیں گے یار مجھے اصل میں ایک یاد ہے ہمارے کسی آس پاس والے نے کمپلین کی تھی، دیکھو ہم سے ملنے اب نہیں آ رہے، تو میں نے ان کو یہ کہا ہم سے ملنے نہیں آ رہے، پہلے ہم سے ملنے آتا کون تھا؟ آپ کو یہ خوش فہمی ہے کہ ہم سے ملنے آتے تھے، یہ ہم سے ملنے نہیں آتے تھے، یہ ہمارے گھر کے بڑوں سے ملنے آتے تھے، اور اس میں ہم بھی ان سے مل کر فائدہ حاصل کر لیتے، ورنہ تو حقیقت تو یہ کہ مجھے میرے ماموں کے گھر جانا چاہیے تھا ایز اے بھانجا، میں ماموں سے ملنے جاتا کہ ماموں مجھ سے ملنے کے لیے آتے،
تو وہاں میرے ماموں سے میری ملاقات ہو جاتی تھی تو ماموں مجھ سے ملنے نہیں آتے تھے, ماموں اپنی بہن سے ملنے کے لیے آتے تھے. اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ جو میں نے آپ کو جو ایک خاکہ کھینچا وہ ہر ایک گھر کا ہو, ہر خاندان کا ہو, مگر ایسا بھی ہے آپ میں سے جو بھی گھر کے بڑے ہیں ان سے بعض اوقات ملنے کے لیے لوگ آتے ہیں, داماد ملنے آئیں گے, بیٹیاں ملنے آ جائیں گی, یہ آ جائیں گے, لیکن اب وہی چلا جائے گا دنیا سے تو کون کس سے ملنے کے لیے آئے گا؟ پھر بولے گا ہم سے لوگ ملنے نہیں آئے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ دنیا سے جاتے گئے وہ اپنے پیچھے ایک خلا چھوڑتے گئے, اس خلا کو ہم ایڈمٹ کر لیں کہ یہ خلا ہے اور وہ خلا ہم پورا نہیں کر سکتے. وہ لے کر چلے گئے اپنے حصے کا وہ جو تھا, وہ ہم تو نہیں گھر کے وہ بڑے بن سکتے. اب ہوگا یہ دیکھنے وجہ کہ لوگ ہمارے پاس نہیں آتے. اب ہم دیکھیں کہ اب میں اپنی ایج اور اپنے خاندان کے دیگر بڑوں کی ایج دیکھوں, اب میں نے دیکھا کہ میں کس کے پاس جا سکتا ہوں تاکہ میں اس لیگیسی کو برقرار رکھ سکوں جو میرے بڑوں سے آ رہی ہے. اور اس میں صلہ رحمی کی نیت ہو. کیا نیت ہو؟ صلہ رحمی کی نیت ہو کہ جو صلہ رحمی کرے گا اللہ پاک اس کے رزق میں برکت دے گا, اس کی عمر میں برکت دے گا اور اللہ پاک اس کو بری موت سے بچائے گا. اور قرآن میں اور حدیث میں صلہ رحمی کا جو ذکر ہے, عید کا خاص موقع صلہ رحمی کرنے کا. اب ہمیں اپنے رشتوں کے لحاظ کو سمجھنا ہے. پہلے ٹھیک ہے آپ کی داڑھی سفید ہو گئی, آپ کی داڑھی لال ہو گئی, لیکن آج بھی ہمارے گھروں میں بڑے موجود ہیں تو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آئیں گے. اب ہم بولے ہماری عمر بڑی ہو گئی, ہم نہیں جائیں گے. عمر کا بڑا ہونا نہیں ہے, مقام و ایک خاندان, ایک فیملی سٹیٹس ہوتا ہے, فیملی ڈیزگنیشن ہوتا ہے. وہ ایز اے فیملی جن کے پاس جو ڈیزگنیشن ہے وہ تو انہی کے پاس ہے. اب یہ اس پر اگر آپ کو اپنی رائے دینا چاہیں. جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک گھر کا بڑا فرد ہوتا ہے, تو بڑا فرد ہوتا ہے تو اس کو پھر ان کے کھلانے کی بھی فکر ہوتی ہے کہ آج کھانا کون سا بننا. عید کے دن مختلف کھانوں کی ترکیب ہوتی ہے, پھر آج کیا بنے گا, کل کیا بنے گا, وہی تو بڑے کرتے تھے. آپ کچھ فرمائیں گے اس موضوع پر جو میں نے ابھی بیان کیا؟ اچھا آپ لوگوں کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے, شاید میرا فارمیٹ عجیب ہوتا ہے, جس کو جو بولنا ہے بولے, جو دماغ میں آ رہا بول دو آپ. ہمارے بڑوں کے پاس پہلے چھوٹے آتے تھے جو خاندان کے چھوٹے ہوتے تھے, ہم بھی چھوٹے ہوتے تھے. ہماری والدہ کے پاس ان کے چھوٹے بھائی اور بہنیں اور ان کے بچے سب آتے تھے. اب ہم خاندان میں بڑے ہیں تو ہمارے بڑے تھوڑے سے رہ گئے, تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کے پاس جایا کریں, اور جو ہمارے چھوٹے ہیں رشتے میں وہ ہمارے پاس آتے ہیں. ابھی عیدی ویدی میلے کی تو ضرور آئیں گے. یہ جو عیدی ویدی کا پروگرام ہے نا, یہ تو ٹریڈیشن چلا آ رہا ہے شروع سے, وہ ٹریڈیشن ہے ہمارا, یہ چلا آ رہا ہے. اس کا انتظام پہلے سے کر کے رکھتے لفافے تیار ہو گئے ہوں گے, لفافے تیار کر کے نام وام لکھ کے سب کے, کیٹیگری کے حساب سے جو ہے کیٹیگری کے حساب سے. اور یہ بھی کہ بھئی کون کب آئے گا کس وقت, یہ بھی طے ہوتا ہے پہلے سے کہ بھئی ایک پارٹی صبح میں آئے گی, دوپہر میں آئے گی, ایک پارٹی شام میں آئے گی, اور کچھ پارٹیاں تو ایسی ہوتی ہیں جو رات میں آتی ہیں اور رہتی بھی ہیں. ان سب کا پروگرام جو ہے وہ پہلے سے. اب یہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ ہم گائیڈ کرتے ہیں صرف, اب اور باقی نیچے ہو رہا ہوتا کام, باقی سارا نیچے کام ہو رہا. خوبصورت ہے. میں تھوڑا سا شکوہ بھی کرنا چاہتا ہوں اس بات کا. آج ہم اور آپ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ان خواتین کا ہی کردار ہے جو آج ہم اس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں. کریڈٹ تو دیا جا رہا تھا, وہ بھی کریڈٹ کارڈ مانگ لیتی ہے نا, کریڈٹ زیادہ ہو تو, لیکن بہت تھوڑا ہوا ہے ان کا ذکر. نہیں آپ زیادہ کرو. ان سب کی مدد کے بغیر ہم یہاں ہو ہی نہیں سکتے. ہم اتنی حاضری مسجدوں میں دے نہیں سکتے, اعتکاف میں بیٹھ انہوں نے سنبھالا ہوتا ہے, ان کی سپورٹ ہوتی ہے. تو یہ سارے کام ہم نے کیے ہیں اور اب کر رہے ہیں چلتے ہوئے. لیکن ہم تو دعوت دے دیتے ہیں نا, آ جانا, پکانا سب انہیں کو ہوتا ہے نا, کرنا ان کو ہوتا ہے. پھر ہم مہمانوں کو لے کر کمرے میں چلے جاتے, اٹھانا ان کو ہوتا ہے, دھونا ان کو ہوتا ہے, سب کچھ کرانا انہیں کو ہوتا ہے. اور پھر جاتے جاتے مبارکباد بھی لوگ ہم ہی کو دے دیتے ہیں, ماشاءاللہ بہت اچھی دعوت کی. ان کو کوئی بولنے والا بھی نہیں ہوتا کہ کیا پکایا, کیسا پکایا. بعد میں ہم ہی کو پوچھتے ہیں, کھایا, صحیح کھایا, اچھا لگا. اچھا ہم کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ ان کو بول دے کہ ان کو کھانا بہت اچھا لگا یا کیا لگا یا کیا نہیں. ہم تو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ سارا کریڈٹ ان کا ہے. ہاں آپ دو, آپ کو اس عمر میں تو بالکل کریڈٹ زیادہ دینا چاہیے. میں یہاں پر آنے کے لیے جب مجھے معلوم ہوا کہ مجھے 11:30 بجے 11:45 بجے گاڑی آئے گی, میں نے گھر میں بول دیا بھائی اتنے بجے گاڑی آئے گی, میرے کپڑے وغیرہ سب کچھ ریڈی کر دینا. ہو گئے. میں نماز پڑھ کے آئی ہوں, میرے کپڑے لٹکے ہوئے, میرے شوز صاف کیے ہوئے, بوزے وغیرہ سب رکھے ہوئے. یہ جو ابھی آپ ڈسکشن کر رہے ہیں نا مدنی چینل کے ناظرین, ایز کمپیئر ٹو ویسٹرن کنٹری, یعنی ویسٹرن کنٹری کے اندر چونکہ اب یہ کلچر ڈیمولش ہو چکا ہے,
اس کو کہتے ہیں فیملی انفراسٹرکچر از کمپلیٹلی ڈیمولشڈ ہے، آلموسٹ کہہ سکتے ہیں آپ. وجہ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ ڈپریشن، انزائٹی، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں سوسائڈ، خودکشیاں بڑھ گئی. ہے ہی نہیں کوئی، مطلب جس کو گرانڈ پا، گرانڈ ماں، دادا دادی، اب یہ تو ان کو تو پتہ ہی نہیں، گرانڈ سن، گرانڈ ڈاٹر، یہ اب ان کے اس میں رہ گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہ جو ہوا ہے نا، یہ خود کریٹ کیا گیا ہے، پرائیویسی اور انڈیپینڈنسی کے نام پر کریٹ کیا گیا. اور آج وہ اس کلچر کو ترستے ہیں، جو یہاں آ جائیں اور یہ دیکھیں. یعنی میں یو کے میں جا کر میں نے ہاتھ چومنے پر بیان کیا تھا، اب یقین مانے نوجوان حیرت میں تھے کہ والد صاحب کے ہاتھ چومے جائیں گے. ارے ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ ہاتھ چومنا اپنے بڑوں کے ساتھ، عید، خاص طور پہ عید کے موقع پر دادا کا جا کر ہاتھ چومنا، والد صاحب کا جا کر ہاتھ چومنا، 10 بوسی کرنا، یہ ہمارے الحمدللہ کلچر بنا ہوا ہے. ہاں ہمارا حسن ہے یہ. اور یہ صرف دعوت اسلامی میں اگر نہیں بھی ہے، لیکن ہمارا ایک نیشنل ویلیو بھی ہے یہ، اور بھی کنٹریز کے اندر یہ ملتا ہے، لیکن باہر نہیں ہے، مسلمانوں کے گھروں میں نہیں ہے. کیونکہ مسلمانوں کے گھر، پرابلم یہ ہوا، اگر یہ ہمارا پروگرام یو کے میں دیکھا جا رہا ہے، آسٹریلیا میں دیکھا جا رہا ہے، امریکہ میں دیکھا جا رہا ہے، ایون کہ اور کنٹریز میں دیکھا جا رہا ہے، کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں میں، اس کلچر کو جو آج ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، کہ یہاں مطلب کہ اپنے چھوٹوں کا بھی اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، ہمارے بزرگ بیٹھ کے اپنے گھر کی عورتوں کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، اپنی بیٹوں کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، تو بچے بڑوں کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. یہ جو اپریشیشن ہو رہی ہے، یہ اگر کلچر آپ کے یہاں خدا نہ خاصا نہیں ہے، تو آپ آگے جا کر تو الوننس جس کو کہتے ہیں نا، تنہائی کا بحران، تو یہ تنہائی تو انسان کو کھا جائے گی. اور پھر آپ بی پی کا مرض لے کر، اور ڈپریشن کا مرض لے کر، اور شوگر کا مرض لے کر بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ کیا ہوگا. پھر چھوٹا سا کتا پپی سا ہوگا ساتھ میں، اسی کو لے کر زندگی گزر رہی ہوگی، اور کوئی آس پاس ہوگا ہی نہیں. پھر آپ دیکھیں، یعنی دنیا میں کتے کے نام پر وراثت کر دی، بھیا کتا میرا وارث، اب کچھ بولنا ہے. اب اس کلچر کے پیچھے کون مرے گا یار؟ ہمارا اسلام کلچر رشتوں کو پہچانے، رشتوں کا لحاظ کرے. میں یہاں پر میں ایک بات الترغیب والترہیب کے اندر میں نے ایک بات پڑھی تھی، میں وہ بات چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین تک بھی پہنچے. نسب کی کم از کم اتنی تعلیم تو ضرور حاصل کرو جس سے تم اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کر سکو. اب آگے سنیے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کون ہمارا کیا لگتا ہے، تاکہ تم اس سے صلہ رحمی کرو، اس رشتے کا لحاظ رکھو. اس لیے کہ صلہ رحمی اپنے لوگوں میں محبت، مال میں کثرت اور عمر میں برکت کا باعث ہے. سبحان اللہ. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اپنے رشتوں کو جاننا، رشتوں کو پہچاننا. اور جیسے انہوں نے جیسے بات کی نا، میں آپ کی بات سے بڑا محظوظ ہوا آپ کی بات سے، کہ وہ جو آنا جانا بیٹھنا، پھر عید کے دن یہ، تو دوپہر کو یہ، تو رات کو یہ کیا مطلب، بندہ کہتے ہیں بندہ جوان ہو گیا، گھر میں گہما گہمی رہتی ہے نا، گہمی رہتی تو بہت خوشی ہوتی ہے. رشتہ داری کا ہونا، خاندان کا ہونا. پھر آپ اور ہم جس عمر کے ہیں نا، ہمارا کام ہے خاندان اور رشتوں کو سمیٹ کر چلے، اس کو بکھرنے نہ دیں، لے کر چلے. اس میں کوئی اللہ نہ کرے 19 ہو جائے تو اس کو ہم اگنور کروا کر چلے گئے، یار نہیں، چھوڑو، جانے دو، آگے بڑھو. آپ کچھ فرمانا چاہتے ہیں؟ 61 سال کی عمر ہے میری. تو ابھی جو باتیں ماشاءاللہ چل رہی ہیں بڑی پیاری، اس میں کافی زیادہ سوچا تھا. تو دراصل اس میں یہ ماحول کا بہت بڑا دخل ہے. تو کیونکہ میں اب بتاؤں اپنے گھر کی بات، کہ الحمدللہ 3 بیٹے ہیں میرے. تو کوئی نہ کوئی خوبی ان میں ایسی ہے ماشاءاللہ، جو دل کرتا ہے ان کی دلجوئی بھی ہوگی انشاءاللہ. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو میرا بیٹا، ایک بیٹا جو اس میں ایک کوالٹی یہ ہے کہ چھٹی والے دن خاص طور پہ جب وہ ناشتہ ظاہر باہر سے لے کے آتا ہے، تو میرے لیے خاص طور پہ لے کے آتا ہے. وہ اس کو پتا، حالانکہ اس کو پتا ہے میں اتنا ناشتہ میں کر چکا ہوتا ہوں اپنے ٹائم پہ، وہ 1:30 میں سو کو اٹھتے ہیں، لیکن وہ میرے لیے وہ کیا حلوہ پوری. تو وہ میں کو اتنی خوشی ہوتی ہے، کیا حالانکہ میں تھوڑے کھاؤں لیکن بہت خوشی ہوتی ہے. دوسرے میرے بیٹے میں خوبی یہ الحمدللہ ماحول کی برکت ہے کہ وہ 2 خوبیاں اس میں. ایک تو یہ کہ وہ جب دیکھتا ہے میری جیب خالی ہے، بغیر بولے اس میں پیسہ دیتا ہے. وہ دیکھیں آپ، میں سمجھ جاتا ہوں کسی نے کہیں پیسے. تو دوسری یہ کہ مجھے میٹھا کھانے کا شوق ہے. اللہ اکبر. اب وہ جو ہے نا باہر سے خصوصی طور پر مٹھائی لے کے آئے گا،
اور میرے سامنے ٹیبل پر دے گا وہ. جب یہ میں دیکھتا ہوں نا مجھے ایسی خوشی ہوتی ہے باخدا کہ دیکھو یہ کتنا ہے. یہ ایک باپ اپنے بیٹے کے حسن سلوک کو بیان کر رہا ہے. ہاں اور خوش ہو رہا ہے. بہت خوشی ہوتی ہے, دل سے دعائیں نکلتی ہیں. ہاں یقین کریں آپ. اور تیسرے کی خوبی یہ جب بھی کپڑے وغیرہ لاتے ہیں یا کوئی گفٹ ملتا ہے ان کو سوٹ کے طور پہ یا وہ باہر سے لے کے آتے ہیں مجھ سے بولتے ہیں ابو آپ لے لیں گے یا کون سا آپ کو پسند ہے اس میں سے آپ اپنا لے لیں. تو یہ کہیں کرے وہ سنتا دل سے دعائیں نکلتی ہے. اور جب وہ لے کے آتا تو میں بس, اور جب گھر کی شاپنگ کرتے ہیں اپنے بچوں کی, یا اب جیسے آپ نے بات چل رہی تھی نا کہ پہلے ہم شاپنگ کراتے تھے, اب وہ خود کرتے ہیں اپنے بچوں کی. سب سے پہلے آگے دکھاتے ہیں امی ابو کو کہ ابو مارکیٹ گئے تھے یہ لے کے آئے. تو بڑی خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کر. اور پھر دل سے کیا دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہننا مبارک کرے. تو یہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ والدین کو ہر چیز والدین میں آگے رکھتے ہیں, مشورے بھی کرتے ہیں. تو میں یہ بتا رہا ہوں یہ کیا خوبی ہے, یہ دینی ماحول کی برکت ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو اور نام جو ہے جب میرا بڑا بیٹا پیدا ہوا تو میں پاپا کی بارگاہ میں حاضر ہوا. پاپا اللہ نے بیٹے کی اولاد دی گھر میں, تو پاپا نے فرمایا مبارک کو مبارک دی, کہا کہ ان کا نام رکھو محمد, محمد اور پکارنے کے لیے بلال رضا. اور دوسرا بیٹا جس کی بتا رہا ہوں مٹھائی جو لے کے آتے ہیں, یہ دیکھو نا یہ نسبت ہے. اس میں خوب جو جب محرم کے دن چلے تھے, محرم شریف کے دن چلے تھے, اللہ نے بیٹے کی ولادت کی, میں پاپا کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حضرت صاحب پہلے عذاب کہتے تھے کہ اللہ نے بیٹی کی ولادت کی ہے اور آپ نام ارشاد فرمایا. تو آپ نے مبارکباد دی, پھر یہی فرمایا کہ نام ان کا محمد, پکارنے کے لیے شبیر رضا. محرم کا مہینہ, محرم مہینہ تھا, حسنین کریمین کی شبیر. ہاں جی شب ان کی نسبت سے. اچھا میری خواہش تھی کہ مفتی حسن جو ہے نا یہ چھوٹے تھے جب میرے پاس آتا ہے دکان پہ, حیدرآباد دکان پہ جی کپڑے سلوانے کے لیے. میری دکان ابھی بھی ہے. ان کی کامیابی دیکھی تو بس دل پہ لگے میرے وہ. تو میں نے کہا ایک دن وہ ان کے ابو آئے کہ لیک بھائی حسن کا نام ہے. میرا ہاں نام ہے. تو کہیں گے کپڑے آپ کو سیزن ہے. تو میرا حسن کا ہے. تو کہیں گے وہ کراچی میں ہے, اب وہیں ہوتے ہیں وہ, میں پڑھ رہے تھے یہاں پہ. تو پھر میں نے جو مجھے معلوم تھا پھر وہ ماشاء اللہ پڑھتے پڑھتے تو میرے خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ نے تعالیٰ نے مجھے اگر بیٹا دیا تو اس کا نام میں رکھوں گا حسان, کیونکہ مجھے بنانا اس کو عالم. خواہش تو ان کی بھی تھی لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں بن سکے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا الحمدللہ, تیسرا بیٹا تھا فرمایا, اس کا نام میں خود ہی رکھا. پھر اللہ نے ایسا کرم کیا, نام کی برکت دی ہوئی کہ ماشاء اللہ وہ درس نظامی کرتے کرتے پھر کراچی جب 2 سال باقی رہ گئے, 6 سال کا کورس تھا. تو میری خواہش تھی کہ مرکز فیضان مدینہ میں یہ تعلیم حاصل کریں 2 سال, تاکہ پاپا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. تو ایسے ہوا ماشاء اللہ تعلیم مکمل کر لی, اور مکمل کرنے کے بعد آج ماشاء اللہ وہ مزید آگے جو ہے نا وہ فیضان آن لائن اکیڈمی میں نکلا ماشاء اللہ ذمہ دار ہے. یہ اللہ نے کام کیا ماشاء اللہ. اور یہ کیا یہ بتائیں, یہ دینی ماحول کی برکت ہے الحمدللہ. جو میں یہاں بیٹھا ہوں ہم لوگ یہ جمع ہے, یہ دینی ماحول کی برکت ہے. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے موضوع چھیڑا تھا مغرب کا ماحول, مغرب کی ماحول کی تباہ کاریاں. تو الحمدللہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ تو اللہ کا احسان ہے, اور ہمارے بے شمار ساتھی ہیں, بہت دوست ہیں. لیکن جو لوگ اس سے متاثر ہیں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے. یہ بچہ 3 سال کا ہے, انگریزی اسکول میں ڈالا ہے, 2.5 سال کی 3 سال کی عمر سے. جب آپ مشنری اسکول میں ڈالیں گے اور اس میں ڈالیں گے تو اسلامی ماحول تو نہیں آئے گا آپ کے گھر. تو آپ نے اس کی خواہش بھی نہیں کی اور جستجو بھی نہیں کی. تو ابھی بھی اگر یہ واپس آ سکتا ہے ماحول, اگر ان کے سمجھ میں آ جائے بات. اب جو ایک پازیٹیوٹی جو ہم لے کر آئیں تو ظاہر ہے کہ یہ پازیٹیوٹی جب لے کر آئیں تو اس پازیٹیوٹی کا میسج یہی بنے گا نا کہ اگر یہ سب کے گھروں میں جب یہ بات جائے گی کہ یار یہ ماشاءاللہ یہ ہمارے بڑے بزرگ یہ اتنے خوش ہیں, اتنے سیٹ ہیں, یا اتنے مطلب کہ ان کے لیے اتنی چیزیں ہو رہی ہیں, تو ہمارے لیے کیوں نہیں. تو وہ ماحول کریٹ کرنا پڑتا ہے, وہ پروڈکٹ نکالنی پڑتی ہے, اور اس کے لیے آپ کو اپنے بچوں کی دینی تعلیم پر دھیان دینا ہوگا, کیونکہ یہ دینی تعلیم ہوتی ہے جو والدین کا ادب سکھاتی ہے, والدین کا احترام سکھاتی ہے, اور اللہ کا خوف دلاتی ہے. کہ اللہ کا خوف ہوگا تو پھر یہ سارے کام ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. سر میرا نام سعید احمد اتاری ہے, عمر میری 61 سال ہے. میری 4 بہنوں کا انتقال ہو گیا ہے, 2 بھائیوں کا انتقال ہو گیا ہے. جیسا کہ آپ نے توجہ دلائی کہ
अल्हम्दुलिल्लाह बुज़ुर्गों की एक हैसियत है, एक मकाम है, और उनसे ही घरों में बहारें हैं। लेकिन जब से ये हमारे बुज़ुर्ग चले गए, घरों में एक खामोशी है। तो मेरा एक मतलब अर्ज़ है कि अगर ये बच्चे ज़िम्मेदारी ले लें कि मेरे वालिदैन किन किन से मिलते थे, किन से मुलाकात करते थे, अगर ये किसी तरह भी उनसे रब्ता करें तो इंशाअल्लाह ये बहारें हमारी काफ़ी हद तक वापस आ सकती है। हमारे बड़े चले गए, हमारे बड़ों से पहले भी तो बड़े थे। ये तो सिलसिला तो जाते रहने का तो चलता ही रहेगा। अब आप हम हैं, हम भी चले जाएंगे, मगर जो इस वक्त सईद भाई हमारे करने के काम है, हम वो बच्चों से एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं? बच्चों से मुराद मेरी जैसे बहन है, उनके बच्चे हैं। इस वक्त हम तो अगर है ना, वो मामों को, मगर खालाओं इस वक्त को, हम तो है ना घर के अंदर, हम तो अभी दुनिया से नहीं चले गए। आप और हम इस वक्त जो हैं, आप और हम वो काम क्यों नहीं कर पा रहे जो काम हमारे वालिदैन और हमारे बड़े कर रहे थे? उन्होंने हमसे तो वो एक्सपेक्ट नहीं की थी, वो तो खुद ही उन्होंने ये सारा चीज़ें जनरेट की थी और ख़ुद ही बड़े सेक्रीफाइसेस के साथ और ये सारी मेहनत करके पूरे ख़ानदान को, पूरे कुंबे को उन्होंने बाकायदा गैदर किया हुआ था। लेकिन आज हम सोच रहे हैं कि हमारी औलाद तब करेगी जब हम करेंगे। जब तक हम नहीं करेंगे हमारी औलाद भी कैसे करेगी? तो आज जो इस वक्त घरों के बड़े हैं, उनका काम है कि वो किस तरह ख़ानदान को, देखो, बेपर्दगी ना हो, बेहयाई ना हो, बेशर्मी ना हो, एक अच्छे खूबसूरत से अंदाज से अगर हम अपने इस वक्त फैमिली को, ख़ानदान को इकट्ठा करें और अल्लाह ना करे कोई नाराज़गियाँ हैं, कोई दूरियाँ हैं, उसको हम दूर करेंगे तो ही बात बनेगी ना, अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अमूमन ये लोगों की सोच भी होती है, जब गुफ्तगू की जाती है तो नज़र आती है बात कि जो बड़ों ने किया या बड़ों के साथ छोटों ने किया, अब हमें हलवे के तौर पे वो चीज़ हमें मिल जाए, यानी लोग हमें बिला वजह बड़ा बना लें और हमारे पास वो आना शुरू हो जाएं लोग। आपने जिस तरह फरमाया ना कि हम अभी मौजूद हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम किनके घर जा रहे हैं, हमने अपने कितने रिश्तेदारों के पास जाके वक्त गुजारा है, तो दर हकीकत बात यही है कि अब अगर हमारे बड़े नहीं हैं तो हम बिला वजह के हम बड़े नहीं बन सकते। उन्होंने बड़ा बनने के लिए बहुत मेहनतें की हैं, बहुत कोशिशें की हैं, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, फिर वो अपने छोटों के बड़े बने सही तौर पर। हम उनकी सीट पर बैठना तो चाह रहे हैं, लेकिन हमारा किरदार क्या है? हमने अब तक वो अपने छोटों के लिए, अपने ख़ानदान के दूसरे अफराद के लिए हमने क्या किया है? अब हम देखते हैं ख़ानदान में जब हमारे बड़े थे, अगर उनके छोटों पे कोई मुश्किल आती थी वो उनके साथ खड़े होते थे। हमारे बड़े जब हयात थे तो जब उनके छोटों को कोई मसला दरपेश होता था, चाहे वो माली हो, चाहे वो रिश्तों का मसला हो, चाहे वो ख़ानदान में किसी प्रॉब्लम का मसला हो, वो उनके साथ खड़े होते थे। क्या आज हम भी इस तरह खड़े हो रहे हैं? हमारा प्रॉब्लम हुआ ना, या हमारी प्रॉब्लम है? हम ही अपने बड़ों की लेगेसी लेकर नहीं चल रहे तो हमारे फिर छोटे हमारी लेगेसी ले, फिर हमारी लेगेसी ये है जो हम कर रहे हैं ना, ये वो तरीक़ेकार है जो शायद हमारे बच्चे उसको फॉलो करेंगे। और आज हम बैठकर जिस कमज़ोरी को रो रहे हैं, शायद हमारे बच्चे इसको ज़्यादा रोएंगे कि अब तो बिल्कुल ख़त्म हो गए, अब तो कोई किसी को नहीं जानता पहचानता। तो हमें ही जान पहचान करवानी है, हमें रिश्तों की मारिफत दिलानी है, और रिश्तों को निभाना कैसे है ये हमें कोई हमारे बच्चों को, ताकि रिश्ते जिसको शरीयत और दीन बड़ी अहमियत देती है, रिश्तों को, रिश्ते निभाने को शरीयत बहुत अहमियत देती है। और ये यानी इंसान खुशियाँ ढूंढता है रिश्तों में यार, और बड़ी राहतें मिलती हैं इंसान को जब ये इन सब के साथ जब उठते बैठते मिलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह शादी ब्याह में फिर भी लोग मिल लेते हैं, ईद वगैरह के मौके पर मिल लेते हैं, लेकिन उसको साल भर किसी न किसी उन्वान पर कंटिन्यू करना चाहिए। हमारी तरफ से थारे को ईद मुबारक। हमारी तरफ से भी थारे को ईद मुबारक। खैर मुबारक। थारे को भी ईद मुबारक भाई, हमारी तरफ से थारे को भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने ने हमारा बदा इस्लामी भाइयों ने हमारी कोर्सी ईद मुबारक। तुमने भी हमारे कोर्सी ईद मुबारक। मैं माशाअल्लाह, मैं तुम्हारी ईद मुबारक कबूल करी। जज़ाकल्लाहु खैरा। हाजी पे आई के माजी तरफ से बो ईद मुबारक। आई के भी तरफ से बो ईद मुबारक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मरहबा। भाई साहब आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो, सबको ईद मुबारक हो। मेरी तरफों भी थानू बहुत 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 ईद मुबारक होवे। ओ पंजाबी आ गए।
साड़ी तरफों भी ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। निगरान शुरा खे मुंहिंजी तरफ़ सां ईद मुबारक हुजे। मुंहिंजी तरफ़ सां तव्हांखे बि ईद मुबारक। हाजी साहब मां मई तरफ़ शुमारा लख लख ईद मुबारकबाद। सेम टू यू। पश्तो में कहते हैं अख्तर मुबारक। अख्तर मुबारक। बेचारा आया नहीं आज अख्तर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सेगमेंट का नाम है बुजुर्गों का इम्तिहान। सुभान अल्लाह। क्या होगा देखिए बुजुर्गों का इम्तिहान। जो बुजुर्ग ऐसा हो जो चश्मा लगाता है लेकिन बगैर चश्मे के जो है वो सुई में धागा डालेगा। आप डालेंगे? यहाँ आए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहीं बारक अल्लाह माशाअल्लाह बारक अल्लाह। भाई वो ईदी तो दो इनको। अल्लाह ताला आका के नूर के सदके में आंखों का नूर सलामत रखे। एक ये भी ट्राई भी तो होना था, 2 या तीसरी बार। 5 नहीं 4 2 चला यार। अरे वाह तीसरी बारी में हो गया। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। चले चले क्या बात है। चले कोई और चले आए ये ले माशाल्लाह। आँख के करीब करके करना है इनको ये नहीं ये तो लियो माशाल्लाह फर्स्ट टाइम में। क्या बात है क्या बात है। ये बताते हैं मतलब कि इनका माजी हमें पता चलता है ना कि घर में कुर्ते वुर्ते का बटन टूट गया था तो उस वक्त क्या होता था। कुछ सुई में धागा डाल के देता था कि खुद ही धागा डाल के खुद ही सीना पड़ता था। ये भी हो रहा था। आपको भी ईदी माशाल्लाह। और आप ईदी कबूल पढ़ना माशाल्लाह। वाह क्या बात है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आप भी ईदी कबूल फरमाएं माशाल्लाह। क्या बात आप भी ट्राई करेंगे। अब जो है हम तस्बीह के दानों में भैया इधर तो धागा ने तस्वीर सबको मजा आ गया है इसमें। ये नहीं अब तस्बीह में अच्छा अब ये जब घर इनके घर वाले देखेंगे तो ये बोलेंगे जी तुम कब सिखाई है। बटन टूटता था तो हमसे सिलवा देते। हमें तो पता ही नहीं था कि आपको सुई में धागा डालना आता है। उम्र की इस हिस्से में आकर हमें आप बता रहे हो कि सुई में धागा डालना आ रहा है। सारे डालें नहीं तो सारे कैसे डालेंगे। कितनी देर से डालते रहेंगे। 3 दाने 3 दाने। चलो ये भी क्या कर रहे हैं भैया। धागा ढूंढ रहे हो कि मोती ढूंढ रहे हो। टाइम भी नोट हो रहा है। 1 2 अरे वाह शाबाश। ये अभी तोहफा कबूल फरमाए। ये देखिए बड़े बुजुर्गों को कि ये कितना कॉन्फिडेंस है। ये जरूरी नहीं है कि बड़ी उम्र में सुई में धागा भी ना डाल सकें। ये करम की बातें हैं। नाम मोहम्मद पर अंगूठों को चूम कर आंखों पर लगाने की बरकत हो। हमेशा फरमाते मेरी उम्र के साथ साथ मेरी आंखों के जो नंबर थे वो कुछ कम हुए। और आप ये फरमाते कि मुझे इसमें एक मेरा हुस्न ज़न है कि मैं सरकार के नाम पर अंगूठे चूमा करता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जो सेगमेंट हम दिखाने जा रहे हैं इसमें एक तस्वीर दिखाई जाएगी। जिसको इस तस्वीर के बारे में मालूम हो वो अपना हाथ खड़ा करें तो फिर हम उससे पूछेंगे। वो अगर सही जवाब देगा तो इंशाल्लाह उसको तोहफा भी दिया जाएगा। देखें तस्वीर देखें आप। सिर्फ हाथ खड़ा कीजिएगा हम खुद आके पूछेंगे आपसे। जी आप बताएं ये क्या है। ये ट्राम है। ट्राम है। ये कौन सा शहर है। कराची। अच्छा जी दिखाएं जी। ये कराची शहर है जी। इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। दुरुस्त है। इनका जवाब दुरुस्त हो गया। सुभान अल्लाह। आपको रिसाला मिलेगा मिले सुन्नत का बचपन। सीधे हाथ से लेना सीधे हाथ से देना सुन्नत है माशाअल्लाह। इस तस्वीर को जो है वो कौन पहचानता है वो हाथ खड़ा करे फिर उससे हम मैं पहचानता हूँ इस तस्वीर को। ये हम जवाब लेंगे। हमको लिफ्ट ही नहीं करा रहे यार। इनसे लेंगे। लालटेन है। लालटेन है। अच्छा इसके बारे में आप क्या जानते हैं बताएं। नहीं ये क्यों लालटेन है। ये इस पे लाल टाइप की क्या चीज है। रोशनी के लिए इस्तेमाल करते नहीं आपने कहा ये लालटेन है। इसको लालटेन क्यों कहा आपने। इसमें लाल टाइप का क्या है। रोशनी का रंग लाल है। शीशा लगने के बाद इसकी रोशनी जो है हाँ क्या ऐसा ही है। चले हम इसका सही तरीका दिखाते हैं वीडियो में कि क्या तरीका है इसको इस्तेमाल करने का। ये माचिस भी उसी दौर की लगता दिखाई है।
नहीं, माचिस को भी आज हल्के हल्का तो मट्टी का तेल लगा हुआ है। तो ये माचिस की तेली और ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। हमारे आज की जो जनरेशन है इसने तस्वीर तो देखी होगी लेकिन लालटेन नहीं देखी होगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बल्ब वाला वर्जन भी आया था, इसकी चाबी से इसको तेज़ करते थे, हल्का करते थे। हमने हमारे घरों में लालटेन का इस्तेमाल किया है। फिर लालटेन के बाद एक और चीज़ आई थी घरों के अंदर, गैस लाइट। गैस लाइट उसका छोटा सा बर्नर लगता था और फट जाता था। उस टाइम पे गैस की लोड शेडिंग नहीं थी हुजूर, एक वर्जन और आया था लैंप, उसमें लंबा सा शीशा लगा हुआ होता था हाँ, और ऊपर से बंद नहीं होता था वो। सिर्फ पाकिस्तान में लोड शेडिंग नहीं है, दुनिया के कई मुल्कों में लोड शेडिंग रहती है और वहाँ पर से, लेकिन मोमबत्ती आज भी इस्तेमाल है और शायद मोमबत्ती का कल भी इस्तेमाल होगा। मगर ये कि जब भी सोएं आग बुझा दिया करें, आग जला कर नहीं सोना चाहिए। हदीस में आया है कि जब सो दो तो आग को बुझा दिया करो, वो ये आग तुम्हारी दुश्मन है, आग से घर जल जाते हैं। तो जब भी सोएं आग बुझा दिया करें। इन दोनों का जवाब दुरुस्त मान लेते हैं? और दोनों का जवाब दुरुस्त मान लेना चाहिए भैया। दोनों का जवाब दुरुस्त है। आपको मिसवाक तोहफे में, आपको भी हुजूर ये मिसवाक तोहफे में कबूल फरमाए, माशाअल्लाह। इसके बारे में जो कोई जानता है तो हाथ खड़ा करे, बताएं यहाँ से कोई जानता है क्या, किस चीज की तस्वीर है? ये चाबी वाली बुक है। ये खत का लिफाफा है जिसमें खत डाला जाता था। अब इसके बारे में अगर कोई जानता है तो बताए ये क्या है। चलें ये तस्वीर जो देख रहे हैं, कौन बताएगा? आप बताएं हुसैनी भाई। पहले ज़माने में जैसे किसी जगह पर किसी को इत्तला देनी थी या पैगाम देना होता था तो जो पहले आपने तस्वीर बताई वो लिफाफा था, लिफाफे के अंदर लेटर डाला जाता था, फिर इस बक्स में डालते थे। फिर सुबह ही सुबह जो इसको चेक करने के लिए आते थे ये खोल के इसको निकालते थे, फिर उस जो पोस्ट ऑफिस होता था मेन, वहाँ पर ले जाकर फिर दूसरी जगह पर जहाँ उनका एड्रेस लिखा होता था फिर वो उस मकाम पर पहुँचता था जिसको वो भेजा जाता था एड्रेस के मुताबिक। हुसैनी भाई को अमीर सुन्नत का बचपन रिसाला तोहफे में मिलेगा, माशाअल्लाह। वो ईदी वाला लाए। अमीर सुन्नत की तरफ से ईदी दी जाएगी, वो सेगमेंट है, उसमें निगरानी शुरा सवाल करेंगे। जो सवाल का जवाब सही देगा वो एक कदम आगे बढ़ता जाएगा और जो आगे मुकम्मल बढ़ जाएगा तो उसको ही ईदी मिलेगी। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये जो आप डब्बा देख रहे हैं इस डब्बे के अंदर अमीर सुन्नत की ईदी है और ये जो आप निशान देख रहे हैं इस निशान पर इंशाअल्लाह हमारे बुजुर्गों ने चलना है। ईद उल फितर किस महीने के बाद आती है? रमज़ान के बाद। रमज़ान के बाद, ठीक है, वो पहले कदम पर आप पहुँचे। अब आपसे सवाल होगा। लब्बैक। कुरान पाक का पहला पारा किस सूरत से शुरू होता है? सूरह फातिहा से। सूरह फातिहा। आप भी पहले पर आ जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले वही किस गार में नाजिल हुई? गारे हिरा में। आगे आ जाएं। सुभान अल्लाह। रोजे किस महीने में फर्ज हैं? माह रमजान। माह रमजान में। आगे आ जाएं। सुभान अल्लाह। कुरान पाक में कुल कितने पारे हैं? 30 पारे। आगे आ जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत किस शहर में हुई? मक्का में। मक्के पाक में। माशाल्लाह। आगे आ जाएं। सुभान अल्लाह। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? सूरह बकरा। सूरह बकरा। दोनों आगे आ जाएं। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? कौसर। सूरह कौसर। सूरह कौसर। सुभान अल्लाह। ईदी दोनों को मिलेगी, ये ईदी आपकी, ये ईदी आप। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। तशरीफ रखिए दोनों। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। 4 बुजुर्ग चाहिए जिनसे मैं कुछ पूछना है। कोई 4 बुजुर्ग आ जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के नाम बताने आपने। जो नहीं बता सकेगा हम 3 तक गिनती करेंगे, नहीं बता सकेंगे तो वो मुकाबले से बाहर आ जाएंगे। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत उमर फारूक। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सुभान अल्लाह। मौला अली। माशाअल्लाह। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जी नहीं आ रहा, चले आप इधर आ जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ठीक, 1 2 नहीं, चले आ जाए। अभी आप भी आ जाएं, चलें। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। चलें। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ठीक, माशाअल्लाह।
ایک دو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ ٹھیک ماشاء اللہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو عبیدہ ہو گیا ایک دو تین چار پانچ امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ صحابی نہیں ہے چلیں ماشاءاللہ جیت ہو گئی ہمارے اسلامی بھائی کی سبحان اللہ ہمارے محبت برا مجلس کے نگران بھی ہے سبحان اللہ عرفان بھائی کیا بات ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد پیارے پیارے اسلامی بھائیوں الحمدللہ بزرگوں کے ساتھ سلسلہ ہم نے عید کے خصوصی ٹرانسمیشن کے طور پر کیا تجربات کی دنیا جہاں ہم نے ہمارے اسلامی بھائیوں سے مختلف ان کے تجربات اور ان کے مختلف موضوع پر مختلف رائے لی اور کچھ دلچسپی کے تحت کچھ سیگمنٹس بھی آپ نے دیکھے خوش رہنا ہے تو خوشیاں بکھیریں اور اپنے آس پاس اپنے بچوں کا اور اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیں اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں مدنی چینل دیکھتے رہیں بزرگوں کا مدنی چینل دیکھتے رہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ کی رحمت کا ہے فیضاں اللہ کی رحمت کا ہے فیضاں صبح عید ہے صبح عید جو چاہو مانگو آیا ہے اعلان جو چاہو مانگو آیا ہے اعلان صبح عید ہے صبح عید تجربات کی دنیا سے موتی چونے حکمت کی باتیں چلو ہم سنے تجربات کی دنیا